السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا۔ ناظرین گرامی قدر، والدین کے حقوق کے بعد اب اولاد کے حقوق کی طرف ہم اپنی توجہ مبذول کریں۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق اگر بتلائے ہیں تو یک طرفہ طور پر صرف والدین کے حقوق اولاد پر عائد نہیں کیے، بلکہ والدین پر بھی اولاد کے حقوق کی فہرست اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور والدین کو بھی اس بات کا پابند بنایا ہے کہ ان کے اولاد کے تئیں جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، جو حقوق ہیں، اس کو وہ ادا کریں۔ اولاد یہ اللہ کی نعمت ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس نعمت سے جس کو نوازا اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اولاد کی قدر و قیمت کیا ہے اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ ان سے پوچھئے جن کے پاس اولاد نہیں ہے، جو اولاد سے محرومی کی زندگی گزار رہے ہیں، جو شادی کے بعد کئی سال ہو گئے لیکن ان کی گود ہری نہیں ہوئی، ان کے صحن کے اندر بچے کی کلکاری سنائی نہیں دی۔ ان سے پوچھئے کہ کتنا درد ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور پھر تانے سننے کو ملتے ہیں، اور پھر اولاد کے لیے آدمی بہت ساری کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، علاج اور معالجہ کرتا ہے۔ یہ اولاد یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ انسان کی ضرورت ہے اس کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کے ونش کو آگے جو ہے لے جانے کے لیے یہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ اگر اولاد نہیں ہوئی تو آدمی کی نسل وہیں پر ختم ہو جاتی ہے، اور اولاد کے بعد آدمی کی نسل آگے بڑھتی ہے۔ اس لیے لوگ اولاد کے حصول کے لیے، اولاد کے حصول کے متمنی ہوتے ہیں، اور اولاد کی نعمت سے ہمکنار ہونا چاہتے ہیں۔ تو اولاد یقیناً یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا۔ مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، خوبصورتی ہیں۔ اولاد کے ذریعے سے انسان کو زینت ملتی ہے، نیک نامی ملتی ہے، اور اولاد کے ذریعے سے انسان کا نام ہوتا ہے۔ اگر اولاد اچھے کام کرے، اولاد اگر کسی بھی فیلڈ کے اندر کوئی کارہائے نمایاں انجام دے، کوئی بڑا کارنامہ انجام دے تو اس کی بہت زیادہ خوشی باپ کو ہوتی ہے، ماں کو ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ میں کہتا ہوں خوشی ماں باپ کو ہوتی ہے، اور بہت سی اولاد اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے اور ان کی جو ہے کہ نام کو روشن کرنے کے لیے حقیقت میں محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کرتے ہیں۔ تو دنیا کی زندگی کی زینت ہیں اولاد۔ اگر اولاد آدمی کے پاس ہے تو اس کو سکون ملتا ہے، اس کو اطمینان ملتا ہے، اور اس کو اپنی اس اولاد کے اندر اپنے بڑھاپے کا سہارا نظر آتا ہے۔ وہ اپنی اولاد کو دیکھتا ہے، اس کی صحت، اس کی تندرستی، اس کی کامیابیوں کو دیکھتا ہے تو اس کو یہ گنا خوشی ہوتی ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ میرا یہ بیٹا جب میں بے سہارا ہو جاؤں گا تب میرا یہ بیٹا میرا سہارا بنے گا، تب میرا یہ بیٹا میرے کام آئے گا، میری بیساکھی بنے گا۔ اسی لیے
پیغمبروں نے بھی اولاد کے لیے اللہ سے دعائیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد جب ان کے صحن کے اندر بچوں کی کلکاریاں نہیں سنائی دیں اور اولاد کی دید سے ان کی آنکھ جو ہے محروم رہی، تب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر غور کرو، اولاد کے طلب کے لیے ان کی جو دعا ہے وہ دعا بھی ہمارے اندر بہت سبق رکھتی ہے۔ صالح بیٹا طلب کیا، نیک اولاد اللہ سے مانگی، یہ نہیں کہ اللہ چاہے جیسی اولاد دے دے، لیکن اولاد دے، مجھے اس کی ضرورت ہے، میں اس کے بغیر ادھورا ہوں، میری نسل کیسے آگے بڑھے گی، میرے بڑھاپے کا۔ لوگ اس طرح سے دعائیں کر کے اللہ سے اولاد مانگتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اولاد کے لیے دعا کی تو کیا دعا کی؟ نیک اولاد، صالح اولاد، فرما بردار اولاد، ایسی اولاد ہے اللہ تو مجھے عطا فرما۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی دعا کے مطابق ایسے وقت میں اللہ نے ان کو اولاد سے نوازا جب لوگ مایوس ہو جایا کرتے ہیں، جب لوگ نا امید ہو جایا کرتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ان بچوں کی وجہ سے کیسے روشن ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جنہوں نے قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور ان کی قربانی کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے کس طرح سے ان کا ذکر خیر کیا قرآن مجید کے اندر۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام، اور پھر دیکھیں یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کی وجہ سے بھی کس طرح سے یہ جو سلسلہ چلا آ رہا تھا پیغمبروں کی اولادوں کا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے خراج تحسین پیش کیا ہے اور ذکر خیر کیا ہے۔ تو اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور یہ ایک انسان کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولاد کے بارے میں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، نیکیاں اب اس کو کیسے ملیں گی؟ جب آدمی زندہ رہتا ہے، سانس اس کی چلتے رہتی ہے، روزہ نماز صدقہ و خیرات کرتا ہے تو نیکیاں اس کو ملتی ہیں، دروازہ کھلا رہتا ہے، لیکن سانس ایک بار نبض ڈوب گئی، سانس بند ہو گئی تو عمل کا دروازہ بند۔ لیکن 3 ذرائع ایسے ہیں جن سے انسان کو ثواب ملتے رہتا ہے، اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولد صالح یدعو لہ، نیک لڑکا جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ اگر لڑکے کو آدمی نے نیک بنایا، پرہیزگار بنایا، صالح بنایا، عالم دین بنایا، داعی بنایا، حافظ قرآن بنایا، تو وہ لڑکا صدقہ جاریہ ہے، مرنے کے بعد بھی وہ اپنے ماں باپ کے لیے خیر ہوگا، نیکیوں کے حصول کا ذریعہ ہوگا۔ اس لیے اپنے اولاد کی صالح تربیت کرنی چاہیے تاکہ وہ ہمارے لیے خیر اور جو ہے نیکی کا ذریعہ ثابت ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اولاد کو دنیا کی زندگی کی زینت کہا، لیکن یہ اولاد یہ فتنہ بھی ہیں، یہ اولاد یہ آزمائش بھی ہیں، یہ اولاد ہمارے لیے وبال جان بھی بسا اوقات بن جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد، تمہاری مال، تمہارے اولاد یہ فتنہ ہیں، آزمائش ہیں۔ اولاد اگر نیک نہ ہو، صالح نہ ہو، تو حقیقت میں وہ اولاد ہمارے لیے فتنہ ہیں، ہمارے لیے مصیبت ہیں۔ ان کے ذریعے سے آدمی کی شبیہ خراب ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی لڑکا برا کام کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں فلاں کے لڑکے نے کیا ہے، فلاں کا بیٹا ہے جس نے ایسا کام کیا ہے۔ اور اسی اولاد کی محبت میں بھی انسان صحیح راستے سے ہٹ جاتا ہے، غلط قسم کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اپنی اولاد کو اچھی زندگی دینے کے لیے، اچھا فیوچر دینے کے لیے، انہیں ان کے بعد کسی بھی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ ہو، اتنی ان کے لیے پراپرٹی اور جائیداد ہم بنا دیں، اس سوچ کے لیے انسان حرام حلال کی تمیز کھو دے
اور اپنی اولاد کے مستقبل، ان کے فیوچر کو بنانے کے لیے غلط راستے پر چل پڑے، تو حقیقت میں ایسی صورت میں اولاد فتنہ ہو گئی، وہ اولاد آزمائش ہو گئی۔ اور آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے کہ ایسے اولاد دنیا کے اندر پیغمبروں کے یہاں بھی رہی ہیں جو حقیقت میں اپنے ماں باپ کے لیے درد سر بنی ہیں، اور اپنے ماں باپ کے مشن اور ان کے دین کے خلاف انہوں نے عمل انجام دیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تذکرہ قرآن مجید کے اندر آیا ہوا ہے، کس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف تھا وہ۔ حضرت نوح علیہ السلام جو اپنے بیٹے کے لیے بہت فکر مند تھے کہ میرا بیٹا ہدایت پر آ جائے، دین پر آ جائے، یہ میری قوم کا ساتھ نہ دے، آخر تک وہ لڑکا نافرمان ہی رہا، آخر تک وہ لڑکا حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف ہی رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کو لے کر بہت زیادہ فکر مند تھے، یہاں تک کہ عذاب کو دیکھنے کے بعد بھی وہ لڑکا، اس کو عقل نہیں آئی، اس نے ہوش کے ناخن نہیں لیا، اور عذاب کو دیکھنے کے بعد بھی وہ اپنی قوم کے ساتھ ہی رہا، اپنے باپ کے خلاف رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ڈوبنے لگا پانی کے اندر، سیلاب نوح کے اندر وہ ڈوبنے لگا، اور تھوڑی دیر کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نظر آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا کہ بیٹا آ جاؤ، ایمان لے آؤ اور آ جاؤ، کشتی کے اندر بیٹھ جاؤ، بچ جاؤ گے، اس سے آج نجات نہیں ہے، یہ سب کچھ ڈبو دے گا یہ سیلاب۔ لیکن بیٹے نے کہا نہیں، میں تمہاری کشتی پر نہیں بیٹھنے والا، میں فلاں چوٹی پر جا کر کے ابھی پناہ لے لوں گا۔ اس طرح سے اس نے باپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ آخر وقت میں بھی باپ نے اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کی، لیکن بیٹا نہیں مانا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حقیقت میں ضلالت اور گمراہی جن کے مقدر ہو جاتی ہے، اور وہ مقدر ہوتی بھی ہے ان کے عمل اور ان کے کردار کی وجہ سے، تو اس کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے، اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا ابو طالب کے لیے بہت پریشان ہوئے، بہت آپ نے کوشش کی، آخر وقت میں آپ نے کہا یا امّ قل لا الہ الا اللہ وحاج بہ عند اللہ، آپ جو ہے آپ کلمہ پڑھ لیجئے، میں اس کے ذریعے سے اللہ سے بات کروں گا، آپ کے بارے میں میں اس کے ذریعے سے کوشش کروں گا۔ لیکن گمراہی مقدر تھی، ضلالت مقدر تھی، ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔ ایسے ہی بیٹے نے بھی باپ کی مخالفت کی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کسی چوٹی پر پناہ نہیں لے سکا اور ڈوب گیا۔ اس طرح سے آج بھی بہت سے نیک ماں باپ، صالح ماں باپ، ان کی اولادیں بگڑی ہوئی ہیں، راہ راست سے بھٹکی ہوئی ہیں۔ باپ بہت نیک ہے، صالح ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، لیکن جب اس کی نظر اپنے اولاد پر پڑتی ہے، اپنے بیٹے پر پڑتی ہے، تو بہت افسوس کرتا ہے، بہت دکھی ہوتا ہے۔ تو یہ اولاد یہ نعمت بھی ہیں، اور یہ اولاد یہ فتنہ بھی ہیں، لیکن ایک انسان کو ہمیشہ اولاد کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری اولاد جو فتنہ نہ بنے، غلط راستے پر نہ جائے۔ عموماً بچوں کی جب تربیت نہیں ہوتی ہے، یا ماں باپ بچوں کے اوپر توجہ نہیں دیتے ہیں، تو وہ ماں باپ جو ہے کسی اور طرف وہ بچے کسی اور طرف نکل جاتے ہیں، اور پھر گمراہی کے راستے پر چل پڑتے ہیں، اور اس کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اولاد کی اچھی اور نیک تربیت کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک عمل کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔